مجھے تو بہت مزہ آیا دوبارہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر. ہمارے مہمانوں کو بھی لگتا ہے مزہ آیا ہوگا, ہنس تو آپ لوگ خوب رہے تھے. وہ دن بڑے ٹینس دن تھے, آج تو ہم تھے when we look back and we reflect تو ہم اس میں ہم ہنس بھی رہے. میرے خیال ہے وسیم سے شروع کرتے ہیں. وسیم چونکہ اسٹوڈیو سے جو باہر ہے ان کو بھی پہلے ویسے بھی ان سے گفتگو شروع ہونی چاہیے, اور وسیم نے تو پورا لیڈ کیا ARY کی طرف سے اس آپریشن کی ٹرانسمیشن کو. وسیم آئی تھنک شروع میں کچھ تو آپ نے ذکر کیا کہ جب یہ خبریں شروع ہوئیں تو آپ نے اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں عماد یوسف صاحب, آپ نے کہا کہ چلیں جی اسٹوڈیو کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ نیوز روم میں انٹر ہوئے, جب اسٹوڈیو میں بیٹھے اور پتہ چلا یہ تو بھائی گیم شروع ہو گئی ہے, تو کیا تھے پہلے سینٹیمنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اچھا یہ تو بنیاد و مرصوص والے دن کی بات ہے. رافیل والا ایپیسوڈ تھا 6 اور 7 کی آفس ہی تھا, کرکٹ کا پرائم ان دنوں چل رہا تھا, ہر لمحہ پرجوش ختم کیا, رات کے 12 بجے تھے. آئی واز ان دی آفس بیکاز ہم نے وہ حج ٹرانسمیشن کی میٹنگ کرنی تھی, تو میں نے ٹیم کو روکا ہوا تھا اپنی اور ہم بیٹھے تھے. ایسے میں پہلے واٹس ایپ پہ خبر آنا شروع ہوئی, یار کوئی اٹیک ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. لوگ ہم میڈیا پرسن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار انڈیا کی طرف سے ہوا ہے کیا کچھ, اور اتنے میں پھر مجھے پھر اٹ واز آن ٹی وی چینلز کے انڈیا نے اٹیک کیا. اس سے پہلے چل تو رہا تھا کچھ ہوگا, اور تب بھی مجھے عماد صاحب کا فون آیا جو ہمارے ایس وی پی ہے جو ہیڈ کرتے ہیں ایئر وے نیوز کو, کہ یار کدھر ہے. تو میرا وہ ٹائم نہیں تھا آفس میں ہونے کا, لیکن میں حج ٹرانسمیشن کی وجہ سے رکا ہوا تھا. میں کہا میں آفس ہوں, یار جلدی آؤ یار, اب پہنچ. تو ہم بس پہنچے. اب آپ یہ دیکھیے, اگلی بات سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے جنگ میں جوش کا عروج پر ہونا بہت نیچرل ہے, چاہے وہ انڈیا کے لیے ہو پاکستان کے لیے ہو. لیٹس بی فیئر, کس طرح وہاں والوں نے جوش میں ہوش کھوئے اور کس طرح ہم نے جوش میں ہوش برقرار رکھے. اٹیک وہاں سے ہوا تھا, ساری چیزیں ہوئی. آپ سب کو یاد ہے کہ بہاولپور والا معاملہ ہوا, اس کی تھوڑی دیر بعد ڈاگ فائٹ ہوئی تھی. حالیہ تاریخی, ہم نہیں کہہ رہے روئٹرز, سب سارے عالمی جریدے کہتے ہیں, حالیہ تاریخی سب سے طویل اور سب سے خطرناک ڈاگ فائٹ ہوئی جب 100+ طیارہ فضا میں تھا. میں جب وہاں پہ بیٹھا ہوں تب مجھے اس وقت کان میں بتا دیا گیا تھا کہ یار طیارے گرے ہیں, پاکستان نے گرائے ہیں, اور ایک سے زیادہ گرائے ہیں. لیکن ابھی اناؤنس نہیں کرنے ہم نے, چونکہ ہم نے سنسنی نہیں پھیلانی ہے, ہم نے ویریفائڈ نیوز دینی ہے. سو فار گڈ فیو منٹس I knew about news. I was told کہ this has happened, but at the same time I was told کہ ابھی بس تمہاری کنزمپشن کے لیے بتا رہے ہیں, جملے بنا لو کہ کس طرح کیا کرنا ہے, ابھی بریک نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایسا تھا, یار گرا ہے, یار رافیل گرا ہے, اور یار ایک سے زیادہ گرا ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ماریا, تو ٹرسٹ می وداؤٹ ایگزیجریشن میرے یہ مطلب رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اس وقت میں یعنی بات کر رہا تھا, میں ناظرین سے کسی اور ٹون میں بات کر رہا تھا, چونکہ ناظرین کو میں وہ نہیں بتا رہا تھا جو میں سن رہا تھا, اور میری آنکھیں پھٹی رہ رہی تھی کہ یہ کیا بتا رہے ہیں مجھے. طیارے گرا دیے گئے, رافیل گرا ہے, ایک سے زیادہ گرا ہے, اچھا 2 سے زیادہ گرا ہے, یار 3 گر گئے. اینڈ دین کیم اے ٹائم, اس سارے پروسیس کے بعد, کہ جب یہاں سے کنفرمیشن, وہاں سے کنفرمیشن, فلاں سے بات, دین ہاں جی کریں گے بریک. تو پہلے میں نے اس میں پہلے ماحول بنایا ہے کہ جی کچھ اس طرز کی خبریں ہو سکتی ہیں, اس طرح جو ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں. اور پھر وہ تاریخی لمحہ جب ہم نے کہا کہ اب ہم آپ کو الحمدللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں, یہ اس وقت کے لحاظ سے آج تو ہم نے آفیشیل فگر 8 کا سنا, لیکن لحاظ سے ہم نے کہا کہ پاکستان نے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 طیارے گرائے. سو یہ بھی ایک کلاسک اور آئیڈیل ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے پاکستانی میڈیا نے, قوم نے, عوام نے, افراد نے, سب نے ثابت کیا کہ ہم میچیور پارٹنر ہیں اس سارے ماحول میں, کہ جس نے جنگ میں بھی جوش کو اٹھایا, ہوش نہیں کھویا. بالکل ٹھیک بات ہے. وی ور ہیڈ اینڈ شولڈرز ہیڈ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس تھے بارڈر کے اس پار.